السلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین، کل 9 ذی الحجہ سے ہندوستان بھر میں تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی۔ اسی تعلق سے جامعہ فلاح درین بلاسپور کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق بلاسپوری دامت برکاتہم کا ایک اہم بیان پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، السنن الكبرى للبيهقي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق جہراً کہتے تھے۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کی شام تک مردوں پر بلند آواز سے اور عورتوں پر آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اس سال 9 ذی الحجہ ہمارے ملک ہندوستان اور بر صغیر میں کل یعنی کہ بدھ سے ہے۔ کل بدھ میں صبح فجر کی نماز سے لے کر کے اور اتوار میں عصر کی نماز تک یہ کل 5 دن ہوتے ہیں: بدھ، جمعرات، جمعہ، بار، اتوار۔ تو بدھ سے شروع ہوگی اور اتوار کے روز عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق کہی جائیں گے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے اور اس کو یاد آ جائے، اس وقت تک جب تک کہ اس نے کوئی دنیاوی بات نہیں کی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے نہیں چلا، یا اسی طریقے سے اس نے سنت نوافل وغیرہ پڑھنا شروع نہیں کی، تو اس وقت تک پھر اس کو پڑھ لے وے۔ لیکن اگر وہ سنتیں پڑھ چکا، نوافل پڑھ چکا، یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کے چلا گیا، یا اسی طریقے سے کوئی دنیاوی بات اس نے کر لی، تو پھر یہ تکبیر ساقط ہو گئی، اب اس کے لیے استغفار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لائق فائق اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا، اور اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا، اور بجائے چھری گردن پر چلنے کی حضرت اسماعیل کے مینڈھے کی گردن پر چلی۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، تو حضرت جبرائیل نے کہا: اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طریقے سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے، جو تمام مسلمان مردوں پر، عورتوں پر، خواہ وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کے اوپر یہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔
ان 5 دنوں میں، ان ایام تشریق میں اس تکبیر کو بلند آواز سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور بلند آواز سے پڑھنے میں جہاں حکم ہے وہاں یہ بھی ہے کہ امام کو یاد رہے نہ رہے، اگر مقتدی نے پڑھنا شروع کیا تو امام کو یاد آ جائے، امام نے پڑھنا شروع کیا تو مقتدیوں کو یاد آ جائے۔ اگر کوئی مسبوق ہو گیا اور کسی کی رکعت نکل گئی تو جس وہ تو اپنی رکعت مکمل کرے، تو اس کے بعد اس کو بھی چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے۔ اور اگر کوئی باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ بغیر جماعت کے اس نے نماز ادا کی، تو اس صورت میں بھی پھر تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ بہرحال تکبیر تشریق اس سے اس وجہ سے ساقط نہیں ہوگی کہ اس نے فرض نماز باجماعت ادا نہیں کی، چاہے وہ جماعت سے ادا کرے، چاہے بغیر جماعت کے ادا کرے، چاہے وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے، یا مسبوق ہونے کی وجہ سے 1-2 رکعت نکلنے کی وجہ سے اس نے بھلی بات میں سلام پھیرا۔ بہرحال ہر حال میں فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کے اوپر تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔